أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 4 آیات مبارکہ، آیت نمبر 123، 24، 25 اور آیت نمبر 126 یہ شامل ہیں۔ ماقبل میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے آیت نمبر 116 کے اندر فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر فرمایا کہ شیطان انسان کو شرک پر مائل کرتا ہے اور تیار کرتا ہے، اور شیطان نے جو اللہ کے دربار سے دھتکارے جانے کے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو مجبور کروں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، فطرت کے راستے سے ہٹ کے عمل کریں۔ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان دیکھو تمہیں گمراہ کرتا ہے، لمبے لمبے وعدے دلاتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کے وعدے دلاتے ہیں۔ آج کے درس میں شامل جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اسی مضمون ہی کا تسلسل ہے کہ انسان لمبی لمبی جو امیدیں باندھتا ہے یہ اس کو گمراہی کی طرف لے جانے کا سبب ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کے بتایا کہ کچھ مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا ہے، بات چیت ہوئی۔ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ہم تم سے افضل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن نبیوں کو مانتے ہیں وہ نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتابیں تمہاری کتاب سے پہلے اتری، اور ہمارے اوپر اللہ کے بہت زیادہ انعامات ہوئے، ہمارے لیے تو آسمانوں سے کھانے بھی اترے ہیں، تو ہم تم سے افضل ہیں۔ جبکہ جو مؤمنین تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، وہ آگے سے مفاخرت کا اظہار کرتے تھے جواباً کہ ہم تمہارے سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس نبی اور پیغمبر پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے بعد نبوت ختم ہے۔ ہماری کتاب تمہاری کتابوں سے افضل ہے، کیونکہ ہماری کتاب نے آ کر کے پہلی شریعتوں کو، پہلی کتابوں کو منسوخ کر دی ہے، ہماری شریعت سب سے افضل ہے، ہمارے پیغمبر کی سنت سب سے افضل ہے علیہ السلام۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے اوپر اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ نے فرمایا لیس بأمانیکم، یہ جو تمہاری امیدیں ہیں اللہ کے نزدیک نہ تمہاری امیدوں کی کوئی اہمیت ہے جو تم اللہ پر امیدیں باندھ کے بیٹھتے ہو، اور نہ ہی اہل کتاب جو امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں نہ ہی ان کی کوئی اہمیت ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے دربار میں عمل چلتا ہے۔ عمل یہ دنیا دار العمل ہے کہ تم کیا عمل کر کے لائے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں امید کیا تھی، تم نے کیا کیا لمبی لمبی امیدیں باندھی ہو۔ اب یہاں پر رک کر کے ٹھہر کر کے سوچتے ہیں کیا دین اسلام افضل نہیں؟ کیا صحابہ کرام کا فخر کرنا یا اس طرح سے کھلی گفتگو کرنا بے جا تھا؟ ہرگز بے جا نہیں، درست تھا۔ اللہ کے نبی خاتم المرسلین ہیں، کوئی شک نہیں، سید المرسلین ہیں، کوئی شک نہیں، امام الانبیاء ہے، کوئی شک نہیں،
قرآن مجید افضل الکتب ہے، احسن الکتب ہے، سب کتابوں کی سردار ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کو آخری شریعت قرار دیا ہے، حضور کے لائے ہوئے دین کو آخری دین قرار دیا، آخری قانون قرار دیا۔ تو صحابہ کرام کی بات میں غلط کیا تھا جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں تو تمہاری امیدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس طرح سے اہل کتاب کی امیدوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیوں اس طرح سے برابری کے انداز میں فرمایا؟ مفسرین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مؤمنین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو کان کھولنے چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ صرف ان امیدوں کے اوپر، ان سہاروں اور وعدوں کے اوپر تکیہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کی طرف متوجہ ہو، عمل کی طرف متوجہ ہو۔ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کر تقدیر کا بہانہ کہ بس ٹھیک ہے سفارش ہو جائے گی، وعدہ ہو گیا ہے، معافی ہو جائے گی، نہیں، اللہ کے ہاں عمل چلتا ہے، عمل اپنا اپنا عمل، نہ رنگ چلتا ہے، نہ نسل چلتی ہے، نہ ذات چلتی ہے، نہ برادری چلتی ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عمل ہے۔ یہ عمل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ آیا اتری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مشہور حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کے اندر آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے دیں تو اس کے بعد کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بدترین کافر ہی ہوگا جو حضور پاک علیہ السلام کی خوشخبری کے اندر شک بھی کرے۔ عقیدہ ہے، ایمان ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ داخلے کی بنیاد ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ واقعتاً ایسے ہی ہے لا الہ الا اللہ داخل الجنہ؟ فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ تو وہ تو خوشی سے سرشار ہوئے اور باہر کو دوڑ لگا دی، بازار میں کتنی بڑی خوشخبری ہے، لوگوں کو بتانا شروع کر دی۔ کوئی بندہ اپنے کام کاروبار میں لگا ہوا، کوئی بندہ اپنے فیملی میٹرز میں ہے، ہر بندہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، جا کر کے اونچی اونچی لا الہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عمر تیری زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، عمر جو بولتا ہے فرش پر ہے، اللہ عرش سے قرآن مجید بنا کر کے نازل کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز میں کہ کان کے اندر یہ آواز پڑی، یہ نعرہ پڑا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاس آئے، خاموش کروایا اور ڈانٹا، کیا کہہ رہے ہو ابو ہریرہ؟ میں اللہ کے رسول سے یہ سن کر کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اعلان کر رہا ہوں۔ تو میں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بند کر دو اپنا نعرہ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نعرہ لوگوں کو عمل سے غافل کر دے گا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں، لوگ عمل سے غافل ہو جائیں، اور اللہ کے ہاں عمل چلتا ہے۔ یہ معاملہ اور ہے کہ جب اللہ کے ہاں میزان کے اندر اعمال کو تولا جائے گا تو اس میں سب سے وزنی لا الہ الا اللہ۔ ایک ہوتے ہیں الفاظ، ایک ہے قرآن و سنت کے الفاظ، ایک ہے فقہ، تفقہ، تدبر، ایک ہے الفاظ سے جو ایک معنی عام نکل رہا ہے، ایک ہے جو اس کی اسپرٹ اور اس کی روح ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ وزڈم، وہ سینس، اس حکمت کے ساتھ نوازا ہوا تھا کہ حضرت اس حدیث پاک کا مطلب سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ کے یہاں تمہاری امیدیں اور آرزویں لمبی لمبی نہیں، جو تم کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، بڑی زندگی ہے، توبہ کر لیں گے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، چلنے دے آج جھوٹ، چلنے دے آج رشوت، کرنے دے آج سود کا کاروبار چمکنے دیں، کام کرنے دیں، جائیں گے عمرے کے اوپر، جائیں گے حج کے اوپر، فیملی کو بھی لے کر کے جائیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جاتی ہے۔ اور وہ نہیں سنا، دوسری حدیث سے بات نہیں سنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتے ہیں، بال پرا گندا، چہرہ زرد ہوا ہوا، کپڑے میلے، اتنا لمبا سفر کہ ہر شخص کو اس کے اوپر ترس آ جائے، وہاں آتا ہے، طواف کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اور جب کہ ملبسہ حرام، اس کا پہننا بھی حرام کا ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا کاروبار بزنس سارا کچھ حرام کے اوپر مبنی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ الدُّعَاء، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے ہاں دعا کی قبول ہونے کی جو کوالیفیکیشن ہے اس میں سب سے پہلے تو عقل حلال اور صدق مقال ہے۔ سب سے پہلا بحرئی زبان کے اوپر عقل حلال، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اور صدق مقال، اور اپنی زبان کو جھوٹ سے اور غیبت سے پاک کرو۔
تو جہاں اس زبان سے نکلنے والی دعائیں اللہ کے ہاں قبول، وہ سیدھی عرش کو چیرتی ہوئی پہنچتی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، فرمایا یاد رکھو من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی کوئی ایسا برا عمل کرے گا، اللہ کی نافرمانی والا عمل کرے گا، یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیر، وہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی اپنے لیے ولی پائے گا، مددگار پائے گا، ولا نصیر، نہ ہی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو روتے ہوئے آئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس، عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگا کہ اس آیت کو سن کر کے میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، ہم تو عجمی لوگ ہیں نا، ہمیں نہ قرآن مجید کا اثر ہوتا ہے، نہ الفاظ کا مطلب کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمارے اوپر اس کا وہ رنگ چڑھتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی آیت سن کے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے، ہر برائی کی تمہیں سزا ہے۔ اللہ کی ذات تو بڑی غفور رحیم ہے، وہ تو بار بار کہتے ہیں غفورا رحیمہ، اللہ کی ذات تو قابل توب ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، حلیم ہے، ہر عمل کی سزا، ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بٹھایا، فرمایا ابوبکر کیا زندگی میں ہر انسان کو کوئی غم نہیں پہنچتا؟ جی یا رسول اللہ پہنچتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتا، کوئی بیماری نہیں پہنچتی، رسول اللہ پہنچتا، کوئی چھوٹی موٹی تکلیف؟ جی یا رسول اللہ، ہر انسان ہر لمحے کسی نہ کسی امتحان میں ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، ذاتی صحت کی ہو، اولاد کی ہو، مال کی ہو، کاروبار کی ہو، ملازمت کی ہو، کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف۔ فرمایا کہ جو مومن ہے، جو اہل ایمان ہے، یہ ساری چیزیں یہ ان کے گناہوں کی معافی کا بہانہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی چوبے تو رب العزت اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک شخص اپنی جیب میں سے کوئی چیز تلاش کرتا ہے اور اس نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، اس جیب میں اس کو وہ چیز نہیں ملی جو اس کو مطلوب تھی، اور وہ دوسری جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا، وہاں پہ اس کو اتنی سی تاخیر پر جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، ہلکی سی جو اس کو ایذا پہنچی ہے، فرمایا اس پر بھی اس کے گناہوں کو معافی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ بندہ ہے، جلدی ہے، انسان ہے، اس میں جلد بازی بہت ہے، بتانے انسان و عجول ہے، تو وہ جلدی سے شکایت پر اترا تھا، کیا میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرا دن برا چل رہا ہے، میرا یہ وقت بڑا برا چل رہا ہے، ہر معاملہ میرا الٹا پڑ رہا ہے۔ ارے اللہ کی بندے تو اللہ کے قریب ہو رہے، اللہ کو تجھ پر رحم آیا کہ سستے میں تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ فرمایا ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیر ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، فرمایا یاد رکھو جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر مرد ہو او انثی یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور رتی بھر بھی ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کا ان کو بدلہ پورا دیا جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے کہ آج کل کے کئی سارے ایسے لوگ، عقل پرست لوگ اور مغرب زدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان جنت میں جائیں گے، اس طرح یہود و نصارہ اہل کتاب وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب کا اکٹھا ذکر کیا ہے، یہ سورہ بقرہ پڑھیں، فلاں جگہ پڑھیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ایمان والے، یہودی، نصرانی، عیسائی، یہ سارے کے سارے جو بھی ان میں سے نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کے بندوں، صرف نیک عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط لگائی ہے۔ آیت نمبر 124 کے اندر کبھی بھی ایک آیت پڑھ کے شریعت کا کوئی حکم یا عقیدہ نہیں نکلتا، بلکہ اس سے متعلقہ جتنے انجکشنز ہیں، جتنی آیات ہیں، جتنی نصوص ہیں، جتنی احادیث مبارکہ، سب کو اکٹھا کر کے تب ایک حکم نکالا جاتا ہے۔ فرمایا کہ من ذکر او انثی، مرد ہو عورت ہو، اللہ کے یہاں برابر ہے، اعمال صالحہ کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ مؤمن، ایمان شرط ہے۔ کفار، یہود و نصارہ، اللہ رب العزت ان کو ان کا اجر اس دنیا میں دیں، آخرت میں اللہ کی قربت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح اکٹھا ہوگا، تب اللہ رب العزت کی قربت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ آگے مثال دے دی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، اس شخص سے زیادہ خوبصورت دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سلامت کر دے، اللہ کے ہاں سبمٹ کر دے، وہ محسن،
اور اس حال میں کہ وہ محسن ہو، احسان کی حالت میں ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرے جو کہ حنیف تھے اور گوشہ رشید تھے۔ یہاں پر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط لگائی ہیں، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ لگائی ہے اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو خالص کرنا۔ گویا کہ نیک عمل کی پہلی شرط یہ ہے اخلاص، اللہ کی رضا کے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ دوسری شرط ہے وہ محسن، حسن عمل، اس کام کو اتنے اچھے طریقے سے کرنا کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ہو نہ سکتا۔ انسان اپنی پوری ڈیووشن کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، اس کے پورے نظم و ضبط کے ساتھ، اس عمل کے پورے آداب کے ساتھ اس کو کرے۔ اس کو کہتے ہیں لیول آف احسان، وہ جو حدیث جبرائیل میں بعض دفعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ڈگریز آف فیتھ ہے، ایمان کے 3 درجات ہیں۔ پہلے ہے اسلام، زبان سے اقرار کرنا، ایمان ہے تھوڑا سا پریکٹیکل ہو جائے۔ ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ احسان، کسی عمل کو اتنے اچھے طریقے سے کرنا کہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ہو نہ سکتا۔ اللہ کے ہاں قبولیت عمل کے لیے 2 شرائط رکھی گئی۔ پہلی ہے اخلاص، جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اگر کسی عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، چاہے وہ عمل جتنا مرضی اچھا ہو جائے، تو یہ منافق عملی ہے یہ شخص، اور اس کے پیچھے اس کی شہوات اور خواہشات ہیں۔ اگر اسی طرح سے ایک شخص کے اندر اخلاص تو موجود ہے لیکن حسن عمل نہیں ہے، وہ عمل اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جس طریقے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ عمل تو وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اپنے پورے دل کے ساتھ کر رہے ہیں، پورے ڈیووشن کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل اس کے خلاف ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ اب ظہر کی رکعتیں جب فرائض 4 ہے، کوئی شخص جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ اس کو 5 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، ہرگز یہ عمل قابل قبول نہیں۔ جس طرح سے 3 پڑھنا گناہ ہے، اس طرح سے 5 7 پڑھنا بھی گناہ ہے۔ عمل اس انداز میں ہوگا جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے اس کو ریکمینڈ کیا۔ اگر اس میں سے کڑھائی بڑھائے گا اپنی خواہش کے مطابق، اگرچہ اللہ کے لیے تو وہ خالص ہے، کڑھائی بڑھائے گا تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی کو ہی ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم اخلاص کی کمی، ولا الضالین گمراہی، کہ حسن عمل نہیں ہے، عمل تو ہے لیکن حسن عمل نہیں ہے۔ فرمایا پرائم ایگزامپل دیکھ لو جناب ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کے ہر ایک عمل کے اندر اخلاص بھی تھا اور حسن عمل بھی تھا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ہر ایک عمل کیا۔ اللہ اپنے حبیب کے سامنے اپنے خلیل کی مثال کو پیش کر رہے ہیں، ایک طرف خلیل ہے اور ایک طرف اللہ کے حبیب ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور امت میں سے سب سے پہلے جس نے اس جھنڈے کو تھاما ہے اخلاص والے کو، اور اسی طرح سے حسن عمل والے جھنڈے کو، وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے یہاں پہ جناب ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دی ہے، آیت نمبر 125 سورۃ النساء کے اندر، اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں جناب ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کا لفظ خلت سے نکلا ہے، خلت کہتے ہیں محبت کا ایسا انداز جو انسان کے روئے روئے میں، بوٹی بوٹی میں، بال بال میں، ہڈی ہڈی میں، کھال کے اندر اتنی محبت موجود ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا کہ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر مجھے اپنا خلیل کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں سے جب ابراہیم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن، یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی